الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي من أصحاب أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابهم كلهم خير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، دنیا میں بہت ساری چیزیں شاہکار ہیں، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن کو دیکھنے کے بعد آدمی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کسی نے تاج محل کو دیکھا ہوگا تو وہ جانتا ہے کہ تاج محل تصویر میں اتنا خوبصورت نظر آتا ہے کہ جب بھی آدمی نگاہ ڈالتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے نگاہ اس پر رک جاتی ہے. اس کی بناوٹ تقریباً 3 صدیاں گزرنے کے باوجود اس کی وہ خوبصورتی، اور پھر اس خوبصورتی کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے اس کے ساتھ روزگار جڑے ہوئے ہیں. ایک بڑی مخلوق آئے دن جو ہے وہ اس کی زیارت، اس کی جو ہے وہ دیدار کے لیے جاتی ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے ہوٹل والے، بہت سارے سواری والے، اور یہاں تک کہ تصویر کھینچنے والوں تک کا بھی اس کے ذریعے سے روزگار ہے. جب بھی کوئی آتا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد تو ملاقات ہوتی ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے. تو وہ تعریف جو ہے وہ اس کے پتھروں کی تعریف ہے، وہ اس کے مینار کی تعریف ہے، یا وہ کھڑی عمارت کی تعریف ہے؟ نہیں. تعریف جو ہے حقیقت میں اگر دیکھیں آپ تو وہ اس کے معمار کی تعریف ہے، وہ اس کے صنع کی تعریف ہے، وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہے، وہ اس کے کاریگر کی تعریف ہے، اور خاص طور سے جس نے اس کو ڈیزائن کیا اس کی تعریف ہے. یہ تعریف بے جان پتھروں کی نہیں ہے. وہ پتھر کہیں بھی لگ سکتے تھے، وہ پتھر خود بخود خوبصورت نہیں ہو گئے، وہ پتھر بغیر جوڑے جڑ نہیں گئے. اس کے اوپر جو نقش و نگار کیا گیا ہے وہ خود بخود نہیں ہو گیا. اس کے اوپر کاریگر نے جو ہے وہ 10 راتیں اور 10 دن برباد کی، اس کے بعد جا کر وہ اتنا خوبصورت بنا ہے. تو ایک جو عالمی شاہکار ہے یہ جمادات کے قبیل سے ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے. مان لیجئے کوئی اور مثال کے طور پر کوئی بہت جو ہے لائق شاگرد ہے، کوئی بہت لائق جو ہے وہ آفیسر بنا ہے، تو پوچھیں گے کہاں سے پڑھ کر آیا ہے؟ کوئی بتائے گا JNU سے آیا ہے، کوئی بتائے گا ملیہ سے آیا، کیونکہ ابھی فی الحال اس سال ٹاپ رینکنگ میں جو ہے ملیہ کا نام آیا ہے. اور ویسے بھی یہ اللہ کا خاص احسان ہے کہ اس ادارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص عزت بخشی ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ نمایاں مقام رکھتا ہے. بہرحال تو لوگ پوچھیں گے کہاں سے پڑھ کر آیا، تو اس طالب علم کی وجہ سے اس ادارے کی عزت بڑھے گی. اور اس طالب علم کی کوئی خراب کارکردگی ہوگی، مثال کے طور پر کسی کرپٹ جماعت سے آیا ہے تو کہیں گے ہاں ہاں ہاں، یہاں آنے کے بعد تو جو ہے وہ جتنے بھی برے لوگ ہیں وہ سب کے سب صاف ہو جاتے ہیں. تو کسی خاص پارٹی سے تعلق رکھتا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی برائی اس کے اندر بھی سرایت کر گئی ہے اور اس کی اچھائی اس کے اندر بھی آ گئی ہے. تو شاگرد دیکھ کر آدمی استاد شاگرد کی تعریف نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں تعریف استاذ کی ہوتی ہے. اس لیے کہ شاگرد کی لیاقت، اس کی جو صلاحیت ہے، اس کے اندر جو خوبصورتی اور جو ہے وہ سنور گیا وہ شاگرد، وہ سنوارنے والے کے پیچھے استاذ کی محنت ہے. بس جیسے شاگرد کو آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے دوسری تمام چیزوں کے متعلق آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ چیز خود بخود تیار نہیں ہوتی، اسی طریقے سے اگر ہم پیچھے ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر پیچھے کی طرف جائیں تو صحابہ کی جو خوبصورت جماعت ہے ان کی طرف اگر کسی نے انگلی اٹھائی تو اس کا سیدھا مطلب یہ بنتا ہے کہ ان کے وہ استاد، ان کے وہ مربی اور ان کے وہ تربیت دینے والے خاص شخصیت، اس کی تربیت نعوذ باللہ بالکل ناقص ہے، جس کی وجہ سے 23 سال کے اندر 1.25 لاکھ کی جو جماعت تھی وہ نعوذ باللہ ان کے دنیا سے رحلت فرماتے ہی اپنے اصل مشن سے ہٹ گئی. بات سمجھ رہے ہیں؟ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں بات سمجھے آپ.
جیسے کسی شاگرد کی برائی اس کی استاذ کی برائی کی طرف جاتی ہے کہ شاگرد صحیح معنی میں تیار نہیں ہوا، تو مطلب یہ کہ استاذ کی طرف سے تربیت میں کمی ہے۔ کوئی چیز آپ پکوان سامنے لے کر آئیں تو آپ اگر اس کے اندر پکوان میں کوئی غلطی نکالتے ہیں کہ اس میں نمک زیادہ ہے، مرچ زیادہ ہے، یا کچی رہ گئی یا فلانی چیز، تو وہ پکوان خود تو تیار نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تیار کرنے والا ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے اس کے اندر نقص نکالا، جیسے ہی آپ نے اس کے اندر خامی بتائی، تو فوراً پکانے والے کا دل ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ دال، یہ پکوان میں جو بھی چیز ہے وہ نہ تو اس کو محسوس کرتی کہ میری تعریف ہو رہی ہے، نہ اس کو محسوس کر سکتی کہ میری برائی ہو رہی ہے۔ پکوان تو کچھ بھی نہیں محسوس کرتا، تو سیدھے پکانے والے پر ہی انگلی اٹھتی ہے۔ ایسے ہی اگر صحابہ میں سے کسی ایک بندے پر 1.25 لاکھ لوگ ہیں، اور صحابی کی تعریف سن لیجئے، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحابی کی تعریف کی وہ یہ کہ وہ شخص جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زیارت کی ہے، سننا بلکہ زیارت بھی نہیں، لقا کا مطلب یہ کہ اس مجلس میں حاضر ہو گیا جس مجلس میں حضرت تشریف رکھتے ہیں۔ اس کے نیچے مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم نے بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، جب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات نقل کی اس کے نیچے بہت صفائی کے ساتھ لکھا، صحابی کی تعریف یعنی صحابی کہیں گے کس کو، تو اس کے متعلق یہ بات بالکل صفائی کے ساتھ لکھی کہ وہ بندہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دے دی، بات نہیں سنی، دیکھا بھی نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں، بات بھی نہیں سنی، اس لیے کہ مجلس کی حاضری کا مطلب یہ ہے کہ مان لیجئے ابھی آج کل لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ ہے، اس سے پہلے تو لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، اب حضرت نے جو آخری حج فرمایا حجۃ الوداع، اس موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، تو سارے کے سارے لوگوں نے تو حضرت کی تقریر نہیں سنی، مگر وہ جتنے لوگ موجود تھے ان تمام لوگوں نے اگر ایمان کی حالت میں وہاں حاضری دی ہے، وہ سب صحابی ہیں، وہ سب صحابی ہیں، وہ سب صحابی ہے، اور صحابہ میں سے کسی ایک کی تنقیص سیدھے نبی کی تنقیص ہے، صحابہ میں سے کسی ایک کی برائی ہے، صحابہ میں سے کسی ایک پر غلطی کے لیے اور عیب نکالنے کے لیے انگلی رکھنا، یہ سیدھے نبی کی ذات پر انگلی رکھنا ہے۔ اب سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کی تعلیمات کو اور ان کی جو بتائی ہوئی باتیں جتنی بھی تھی، ان تمام باتوں کو بعد کے جو لوگ تھے بگاڑنے کے لیے جو کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے ان کے ساتھیوں پر تنقید کی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں آپ۔ اب جتنی پہلی کتابیں آئی تھی ان تمام میں خرد برد ہو گیا، تحریفات ہو گئی، تبدیلیاں ہو گئی۔ قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ لے لیا کہ یہ قرآن کے الفاظ اور اس کے معانی کی حفاظت کا ذمہ میرے اوپر ہے، اس لیے قرآن کو تو تبدیل ہی نہیں کر سکا کوئی، اور کر بھی نہیں سکے گا، قیامت کی صبح تک کوئی نہیں بدل سکے گا۔ مگر اب قرآن پر سے اعتماد ہٹانا ہے تو صاف قرآن پر تو تنقید نہیں ہوگی، اس لیے کہ جیسے ہی قرآن پر کوئی تنقید کرے گا، قرآن کی کسی ایک آیت کو جھٹلائے گا، تو ایک عام سام آدمی جس نے کبھی نماز کے فرائض کو نہیں سیکھا وہ فوراً کہہ دے گا تو اسلام سے نکل گیا، یہ تو معمولی سی بات ہے، اس لیے اس پر کوئی انگلی کیسے اٹھا سکتا ہے، اس پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر سیدھے اگر انگلی اٹھاتا ہے تو کسی بھی ادنا درجے کے مسلمان کی غیرت اس پر بالکل گوارا نہیں کرے گی کہ اس آدمی کو وہ زندہ چھوڑ دے۔ صاف ستھری بات ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس شخص کو قتل کرنا امت پر واجب ہو گیا ہے، اس شخص کو قتل کرنا امت پر واجب ہو گیا ہے، اگر وہ شخص مسلمان کے پیٹ سے پیدا ہوا تب اور کسی کافر کے گھر میں نکلا ہے تب، بہر صورت اس کو قتل کرنا واجب ہو گیا۔ تو دوسرا سوال سائل نے یہ کیا کہ اگر امت نہ کر سکے تو حضرت کا جو جواب ہے وہ سنیں آپ۔ حضرت نے کہا، یعنی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ پھر امت کو حق نہیں کہ وہ زمین پر رہے، امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے یہ چیز پر ہم لوگوں کا حساس ہونا، یہ مکمل طور سے
قاعدے کے اعتبار سے بالکل درست بات ہے. زمین پہ کوئی مذہب والا ایسا ہے جس میں سے اس کے مذہب کا کوئی بندہ اگر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کو چین اور سکون رہتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ ہمیں ہماری غیرت کو ہلکا کرنے کے لیے اور بے غیرت بنانے کے لیے بار بار یہ ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں. کون سے؟ یا تو نبی کی شان میں گستاخی ہوگی، یا قرآن کے متعلق کوئی نہ کوئی بدزبانی کر دی جائے گی، یا پھر یہ کہ کسی اور شخصیت کے متعلق بدزبانی ہوگی. کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ ہماری غیرت ختم کر دی جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسی مقصد سے یہ کام ہوتا ہے. اور جیسے ہی اگر اس کا کوئی ری ایکشن آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ تم لوگ بہت زیادہ جذباتی ہو، یعنی سنجیدہ نہیں ہو، اور بلا وجہ جو ہے وہ تیش میں آ جاتے ہو. تیش میں آنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ یہ جو جملہ ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ عقل مند آدمی کا کام نہیں ہے، مگر یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں. بات سمجھیں آپ، یہ ہمارے جذبات نہیں ہے، یہی عقل اور شریعت کا تقاضا ہے. اس کو سمجھیں آپ، یہی شریعت اور عقل کا تقاضا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس طریقے کے جملوں سے غیرت کو مارنے کا کام کرتے ہیں. اب میں دوسری بات کروں گا. ایک ہندو لڑکا یا لڑکی اگر مسلمان ہو جائے تو اس کے گھر والے اس کو برداشت کر لیتے ہیں، اس کو زہر دے کے مار دیتے ہیں. لڑکی کو زہر دے کے مارتے ہیں. 50 واقعات ہیں، 50 واقعات نہیں سنے آپ نے؟ 50 واقعات. اگر پتہ چل جائے کہ کوئی بچی ہندو کے گھر میں یا کسی اور گھر میں پیدا ہوئی ہے اور وہ اسلام قبول کرتی ہے، کیوں برداشت نہیں کرتے؟ آپ تو بہت سنجیدہ ہیں نا، آپ تو لوگوں کو سنجیدگی کا سبق پڑھاتے ہیں. آپ تو یہ کہتے ہیں سب کو اپنی اپنی مرضی اور بولنے کی اجازت دیجیے، بولنے پر آزادی مت لگائیے، قدغن مت بولنے پر جو ہے وہ قدغن مت لگائیے، روک مت لگائیے. تو پھر ایک بچی اگر کسی غیر مسلم کے یہاں پیدا ہوئی ہے اور اگر اس نے ہوش اور حواس میں 18 سال اور 20 سال کی عمر میں اگر اسلام قبول کر لیا تو آپ کی پیٹ میں مروڑ کیوں آتی ہے؟ پھر آپ کی سنجیدگی کہاں چلی جاتی ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ٹی وی شوز کے اندر اور ڈیبیٹ کے اندر آ کے جو ہم کو سنجیدگی کی اور جو ہے وہ غیر حساس ہونے کی اور ہم کو جو ہے وہ ٹھنڈے ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اس وقت کیوں نہیں ٹھنڈے ہوتے؟ اس وقت کیوں ٹھنڈے نہیں ہوتے؟ قبول کر دیجیے نا، جس کی اپنی اپنی مرضی ہے. سیکولر ملک ہے، سیکولر ملک میں کسی کو باندھ نہیں سکتے آپ. تو پھر سیکولرزم کا تو یہ بھی تقاضا ہے. بہرحال تو یہ بات دوسری طرف چلی گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر نبی کی ذات پر اگر کوئی جو ہے وہ انگلی رکھے گا اور عیب نکالے گا تو کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو پھر انہوں نے تیسرا ہتھ کنڈا استعمال کیا، اور وہ یہ تھا کہ نبی اور امت کے درمیان میں ایک ہی واسطہ ہے، اور وہ ہے صحابہ کرام کی جماعت. صحابہ کرام کی جماعت میں اگر ہم نے نقص نکالنا نعوذ باللہ شروع کر دیا تو پھر نبی سے امت کا واسطہ اور جو ہے وہ راستہ دونوں ٹوٹ جائیں گے، کوئی تعلق ہی نہیں بنے گا. اور ہم زمین پر ساری دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ واحد ایک مذہب ہے جو اتنا مضبوط اور اتنا موثق ہے اور اتنا مدلل ہے اور سچائی میں اتنا، حقانیت میں اتنا آگے کہ زمین پر کوئی کتاب، کوئی مذہب اور کوئی جماعت اس سے مدلل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی. ہمارے یہاں قرآن کا ایک ایک حرف اور نبی کی تعلیمات کا ایک ایک جملہ اتنا زیادہ مضبوطی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ درمیان میں ایک بندے کے متعلق آپ انگلی نہیں رکھ سکتے کہ اس کے اندر ذرا سی کوئی کمی ہے. صحابہ تو بہت اوپر کی چیز ہے، صحابہ تو بہت اوپر کی چیز ہے. بعد میں جن راویوں نے صحابہ سے کلام سنا اور وہ راویوں کے راویوں سے جتنے واسطے پڑے اور حدیث کی کتاب لکھنے تک جتنے واسطے ہیں، ان تمام واسطوں پر باقاعدہ علماء نے تقریباً 10 لاکھ لوگوں کا بایو ڈیٹا جمع کر کے رکھا ہے. 10 لاکھ لوگوں کا پورا بایو ڈیٹا ہے کہ یہ شخص کب پیدا ہوا، اس نے کب علم حاصل کیا، اس کے اساتذہ کون ہیں، اس کے شاگرد کون ہیں، کن کن آدمیوں سے اس کی ملاقات ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو اس وقت اس کی عمر کیا تھی اور اس کی عمر کیا تھی. بات سمجھ رہے؟ میری بات سمجھ رہے؟ اگر یہ بہت چھوٹا تھا تو اس کی بات لی جا سکتی ہے نہیں لی جا سکتی، اس پر بھی بحث کی ہے. یہ مان لیجیے کہ 4-5 سال کا تھا، اس کے اندر یادداشت کی یا سمجھنے کی اتنی صلاحیت تھی یا نہیں تھی کہ وہ کسی استاد سے بات سننے کے بعد اس کو صحیح طریقے سے سمجھ پاتا، تو اس پر بھی بحث کی ہے. اسی کا نام اسماء الرجال کا فن ہے. بات
سمجھے؟ اسی کا نام اسماء الرجال کا فن ہے. اس پر اتنی بحث. تو صحابہ پر تو کیا، یعنی ان کے تقوی اور ان کی طہارت کا کیا معاملہ ہوگا جب بعد کے لوگوں میں اتنا زیادہ جو ہے وہ چھان پھٹک کی. مگر کیا ہوا کہ مسئلہ یہ ہے کہ بعد کے لوگوں پر تو بعد میں اعتراض، سیدھے صحابہ پر اعتراض. کیا مقصد سے؟ کہ اگر صحابہ پر اعتراض کریں گے تو پھر قرآن کی ہر آیت مشکوک ہو جائے گی. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے. عقیدے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ عقیدے کا مطلب یہ کہ اگر اس کے خلاف کر رہا ہے آدمی تو عمل میں بہت اونچا مگر 0 اس لیے کہ عقیدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. جس کے پاس عقیدہ ہے وہی درست ہے، عقیدہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. مان لیجئے خدا نہ خواستہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی مانتا ہے اور غلام احمد قادیانی کو بھی نبی مانتا ہے. تہجد کبھی اس کی ناغہ نہیں ہوتی، مسلمان ہے وہ. تو ایسے ہی بعض عقیدے بہت ہی زیادہ نازک ہے. اس میں سے ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کو عادل ماننا پڑے گا. عادل کا مطلب سچا، متقی، پرہیزگار، اور اس پر کبھی انگلی نہیں اٹھے گی. یہ امت کے علماء کا اس پر اتفاق رہا، امت کے سارے علماء کا، کہ صحابی پر کبھی انگلی نہیں اٹھے گی. صحابی کے بعد جتنے بھی شاگرد ہوں گے ان تمام لوگوں کی چھان پھٹک کی جائے گی کہ یہ لوگ کب پیدا ہوئے، کیا ہوا. حالات تو ان کے بھی سب کے سب لکھے ہوئے ہیں مگر ان پر اعتراض نہیں ہو سکتا، ان پر اعتراض نہیں ہو سکتا. اور قرآن نے تو اس کی بھی صفائی کر دی کہ جو صحابی جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جو صحابہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان کے لیے بھی حسنہ یعنی جنت کا وعدہ ہے. اب ہم اور آپ اور بعد میں 14 اور 15ویں صدی میں اور 16ویں صدی میں آنے کے بعد کوئی یہ کہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، تو ان کے متعلق یہ کہ نعوذ باللہ یہ تو ڈر کر اسلام لے آئے تھے، اور حضرت معاویہ پر اگر انگلی رکھتا ہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ہو سکتا ہے بہت بڑا لکھاری ہو سکتا ہے بہت بڑا مقرر ہو سکتا ہے بہت بڑا عالم ہو، مگر وہ صحابہ کے متعلق ذرا سی بھی بدزبانی کرے گا تو پھر آگے چل کر اس کی ایمان کا معاملہ بہت نازک ہو جائے گا. اس لیے صحابہ پر بدزبانی بالکل ہی نہیں ہو سکتی. یہ امیر معاویہ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، یقیناً حضرت علی کے مقابلے میں وہ چھوٹے ہیں، مگر علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے ہمارے ہاں. ابھی رمضان میں آخر میں ان کا انتقال ہوا. ان کی شاید کلپ آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ایک آدمی نے جو ہے حضرت معاویہ کے متعلق ان کے سامنے کوئی بات کی، انہوں نے کہا صحابی ہے. پھر دوسرا اعتراض کیا تو اس میں پھر انہوں نے جواب دیا صحابی ہے. تیسرا اعتراض کیا اور انہوں نے کہا صحابی ہے اور صحابی ہی رہے گا. تیرے 50 اعتراض کا ایک ہی جواب ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ رب اس سے راضی ہو گیا اور وہ رب سے راضی ہو گیا. پھر تو 50 اعتراض کر، تیرے اعتراض سے فرق کیا پڑنے والا ہے. اب یہاں ایک ذرا سمجھنے کی بات، اگر جیسے ہی ہم نے لیا خدا نہ خواستہ کہ صحابی نعوذ باللہ اس کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھائی اور یہ کہہ دیا کہ صحابی نے یہ کام کیا اور یہ کام کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ صحابی کی عدالت یعنی اس کا صحیح ہونا یہ مشکوک ہو جائے گا، ڈاؤٹ فل ہو جائے گا. ڈاؤٹ فل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور جیسے ہی صحابی کا جو ہے وہ صحابی کی عدالت مشکوک ہو جائے گی یعنی وہ دائرے میں آ جائے گا اور اس پر اعتراض ہونے لگے گا، تو اس نے جو قرآن کی آیت لکھوائی وہ، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن امت تک کس نے پہنچایا؟ صحابی نے. اور جب صحابی خود ڈاؤٹ فل ہو گیا، صحابی خود مشکوک ہو گیا تو قرآن مشکوک ہو گیا. اب کچھ کرنا نہیں پڑے گا، خود بخود قرآن مشکوک ہو گیا. اب آپ اس میں لا کے اعتراض کریں گے. اس لیے یہ چور دروازہ ہے، چور دروازہ. اس لیے آپ دیکھیں کہ حضرت معاویہ پر لان تان کرنے کے لیے یزید کو واسطہ اور راستہ بناتے ہیں. یزید صحابی نہیں ہے، حضرت معاویہ کا بیٹا ہے. حضرت معاویہ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں. 11 کاتبین وحی میں سے ایک یہ بھی شخص ہیں. 11 وہ لوگ جنہوں نے قرآن لکھا ہے ان میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے ہی کہ وہ شخص جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری اسلام کی حالت میں دی اور دنیا سے اسلام کی حالت میں گیا وہ صحابی ہے. اور یہ اس کے مقابلے عام صحابی کے مقابلے بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں. حضرت ان سے خطوط لکھواتے تھے. جب بادشاہوں کے خط آتے تو اس کا جواب حضرت امیر معاویہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے. خط کس سے لکھواتا ہے آدمی؟
جس پر اعتبار نہیں ہوتا اس سے لکھواتا ہے، جس پر اعتبار نہیں ہوتا اس سے لکھوائے گا، یا جو اپنا سب سے قریبی ہوگا اس سے خط لکھوائے گا؟ کون ہے یہ؟ جیسے نبی ہے جیسے اس وقت وہ بادشاہ بھی ہیں، اور بادشاہ اپنا خاص طور سے منشی اور جو اپنا اسسٹنٹ اور جو اپنا معین کسی کو رکھے گا تو کس کو رکھے گا؟ تو امیر معاویہ چھوٹی چیز ہے، اور یہ امیر معاویہ نے اس زمانے کی زمین پر جتنے بھی 62 ملک ہے اس 62 ملکوں میں 40 برس حکومت کی، اور یہی وہ شخص ہے جس نے تقریباً 30 سے زیادہ ملک فتح کیے ہیں۔ اب حضرت معاویہ پر لعن طعن کرنے کے لیے کیا معاملہ ہوتا ہے کہ یزید کو راستہ بناتے ہیں، کہ یزید کو خوب گالی دیتے ہیں، خوب گالی۔ جب یزید کو گالی دیں گے تو سیدھی سی بات ہے حضرت معاویہ پہ بھی گالی پڑے گی، اس لیے کہ حضرت معاویہ نے یزید کو مقرر کیا تھا اپنا ولی عہد کہ جب میرا انتقال ہو، یعنی حضرت معاویہ کا انتقال ہو جائے تو یزید بادشاہ بنے گا۔ اور پھر جب حضرت معاویہ کو گھیرے میں لائیں گے تو سیدھے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو بھی گھیرے میں لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے ان کو فوج کشی کے لیے بڑے بڑے لشکروں پر امیر بنا کر بھیجا، اور ہمیشہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم کا ان کو اعتماد حاصل رہا، تو وہ لوگ بھی آگے گھیرے میں۔ اور جب نبوت کے بعد یعنی سارے انبیاء کے بعد زمین پر انسانوں میں سب سے محترم اگر کوئی شخصیت ہے صدیق اکبر کی ہے، اور جب وہی گھیرے میں آ گئے تو پھر رہا کون؟ پھر بچا کون؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد 2-4 لوگ تھے جو نعوذ باللہ ایمان پر باقی تھے، باقی سب کے سب لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ یہی عقیدہ شیعت کا ہے، یہی بات شیعت پھیلانا چاہتی ہے، اور یہی بات بہت سی مرتبہ غیر شیعہ جو اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں اور وہ یہ تمام کام کر رہے ہیں۔ اس لیے یزید کے بارے میں ہم میں سے کسی سے نہ تو قبر میں نہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوال نہیں کرنے والا، ایک سوال یزید کے متعلق نہیں کرنے والا۔ اس لیے یزید کے متعلق دل اور دماغ سے سوال نکال دو، ہم سے جو سوال ہوگا ہمارے اپنے اعمال کے متعلق ہوگا، ہمارے اپنے اعمال۔ اس لیے یزید کافر کیا؟ یزید کے کفر سے ہمارا کیا لینا دینا؟ یزید کافر وافر نہیں ہے، اہل سنت کے نزدیک تو کافر نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے یزید کے اوپر بلا وجہ بحث کرنا یعنی سیدھے حضرت معاویہ اور حضرت معاویہ کے راستے سے صدیق اکبر اور صدیق اکبر کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کے لیے یہ تمام واسطے اور راستے اپنائے جاتے ہیں۔ اس لیے یزید پر بحث بالکل مت کرو بلا وجہ، وہ چلا گیا، 13.5 صدیاں گزر گئی ہیں، 1350 سال گزر چکے ہیں۔ اب ہم یزید پر بحث کریں گے تو اس سے ہمارے کیا فائدہ ہونے والے؟ اگر اتنا وقت ہے تو آدمی مسائل کیوں نہیں سیکھتا؟ وضو غسل کے فرائض کیوں نہیں سیکھتا؟ نماز کے واجبات اور سنت اور ارکان اور شرائط کیوں نہیں سیکھتا؟ تو یزید کے اوپر بحث کر رہا ہے۔ اس لیے صحابہ کلہم الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ جو ہے وہ عادل ہیں۔ عادل کا مطلب گواہی کے لائق ہیں۔ باقی دوسرے جتنے لوگ ہیں ان تمام کے اوپر جو ہے وہ جرح ہوگی۔ جرح کا مطلب یہ کہ ان کے حالات کو دیکھا جائے گا، مناسب لگے گا تو ان کو لیا جائے گا، اور مناسب نہیں لگتا تو نہیں لیا جائے گا۔ مگر صحابی میں سے کسی ایک پر بھی اگر کسی نے انگلی رکھ دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ 23 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ناکام رہے، اور حضرت سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ کچھ ایسے لوگ چھوڑ کے جاتے جو بعد کے لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل بنتے۔ اس کا صاف اور ستھرا اشارہ اور انگلی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہی ہے۔ اب دیکھیے دو لوگوں پر زیادہ اعتراض ہوتا ہے، ایک تو صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابی کے بعد ابن شہاب زہری، یہ تابعی ہیں، بہت بڑے درجے کے تابعی ہیں۔ اب قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو کس سے سمجھے گا آدمی؟ قرآن کی آیت اتری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اس کو سننے والے صحابہ تھے، اس پر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھنے والے صحابہ تھے۔ کچھ کام وہ تھے جو صحابہ کے ذریعے سے کروائے گئے جو نبی کی شان کے خلاف تھے۔ مثال کے طور پر نماز کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا، روزہ خود کر کے دکھایا، عید خود منا کے دکھائی، مگر قرآن کے اندر شرابی کی سزا ہے، یہ نبی کی شان کے خلاف تھا۔
تو صحابہ کی جماعت میں سے ایک آدمی سے وہ کام کروایا. کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں امت میں جیسے نیک لوگ ہوں گے کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو شریعت کی خلاف ورزی بھی ان سے ہوگی تو ان پر سزا نافذ ہوگی تو کیسے ہوگی. اس لیے صحابہ میں سے کسی ایک دو آدمی سے وہ کام کروایا گیا. یہ تکوینی نظام ہے اللہ کا. بات سمجھ میں آئی؟ صحابہ میں سے کسی ایک دو آدمی سے یہ کام کروایا گیا. جو عبادات کے تعلق سے باتیں تھی نبی نے خود بتائی, صحابہ نے خود دیکھی. جب تک صحابی نہ دیکھتا امت تک یہ بات پہنچنے والی نہیں تھی. اس لیے اگر صحابہ نے شراب پی ہے بالکل انکار نہیں ہے, مگر اس کی شراب کے بعد نعوذ باللہ کوئی ہم میں سے کوئی یوں کہہ دے کہ صحابی نے شراب پی اور میں نے کبھی نہیں پی, تو پھر اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ صحابی وہ ذات ہے جس نے نبی کو خود دیکھا ہے, اور قرآن کریم نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. اس لیے ایک موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو سزا دے رہے تھے تو اس کے چھینٹے جب پڑے تو ایک نے ذرا جو ایک گھن کا احساس کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, اگر اس کی توبہ, جو یہ عورت ہے نا, اس کی توبہ سارے مدینے پر تقسیم کر دی جائے تو کافی ہو جائے گی. اس لیے صحابی اس شخصیت کا نام ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی, امام ابو حنیفہ اور شیخ معین الدین چشتی اس کے پیر کی دھول نہیں ہے. میں اور آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اور آپ نہیں, صحابی کے پیر کی دھول نہیں بن سکتے. جو اثر, جو بات میں نے حدیث کی جو ابھی شروع میں نقل کی, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو دیکھا اور اس میں سے مجھے چنا, اور اس کے بعد ساری انسانیت کی دلوں کو ٹٹولا اور اس کے بعد میرے صحابہ کو چنا. تو صحابہ انتخاب ہے, انتخاب کا مطلب چننا. چننے کا مطلب یہ ہے کہ اب بہت سارے کپڑے کا ڈھیر ہے, اب اس میں سے کوئی ایک کپڑا چنیں گے, یہ میرے کام کا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو صحابہ کوئی ایسے ایرے زیرے کا نام نہیں ہے. صحابہ پوری انسانیت میں سے وہ چنے ہوئے اشخاص ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت اور اس کی معیت کے لیے پسند کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے چاہے وہ کتنے بھی چھوٹے درجے کا صحابی ہو, کتنے بھی چھوٹے درجے کا, یعنی صرف ایک ملاقات ہے اس کی, صرف ایک ملاقات, وہ بھی تمام امت کے اولیاء سے بہتر ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے نقصان زبردست ہے. اس لیے ان چیزوں میں مت پڑو, ان چیزوں میں مت پڑو. کچھ لوگ ان حالات میں بھی کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ جو ہے پریشانی کا شکار ہے, اور پھر اس قسم کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں تاکہ امت کی جو صلاحیت ہے وہ ان چیزوں پر برباد ہو جائے. اس لیے عقیدے کے اعتبار سے صحابہ کے متعلق صاف اور ستھرا عقیدہ ہونا چاہیے, صاف و ستھرا. مگر اس میں بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے پاس دوسرے چیلنجز اور بہت زیادہ ہیں. ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرو. ہم لوگ تعلیمی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, مالی اعتبار سے اور دوسرے میدانوں میں ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. اس میں ہماری اگر صلاحیت خرچ ہوگی تو انشاءاللہ امت کو کامیابی ملے گی. یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہمارے اندر انتشار کرنے کے لیے تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس قسم کی باتیں ابھاری جاتی ہیں تاکہ امت انتشار کا شکار رہے اور پھر وہ اپنے خاص دشمن کی طرف جو ہے وہ دیکھنا چھوڑ دے اور آپس میں الجھ کے رہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.